بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول آل رسول جو ہیں یہ ان کو تسلیم کرنا، ان کو سچا تسلیم کرنا، پرہیزگار تسلیم کرنا، یہ ہمارے دین کی مجبوری ہے، ہمارے ایمان کی مجبوری ہے۔ یہ دیکھیے الاصابہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ابو ذر الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول لکھتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، کہ جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی ایک پر تان کر رہا ہے، اس کی تنقیص کر رہا ہے، اس کے اندر نقص ثابت کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو یہ بدبخت بے دین ہے، یعنی ہے بے دین، منافق ہے، مرتد ہے، لیکن یہ اپنے اس ارتداد اور اپنے اس زندیقیت پر اسلام کا لیبل لگا رہا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ذالک ان رسول حق والقرآن حق وما جاء به حق انما ادى الینا ذالک کلہ الصحابہ، تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا رسول حق، ہمارا قرآن حق، اور جو رسول اللہ لے کے ہے وہ حق، لیکن یہ ساری چیزیں ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہیں۔ یہ قرآن صحابہ کے ہاتھوں سے ملا، یہ حدیث صحابہ کے ذریعے سے ملی۔ ہؤلاء یریدون ان یجرحوا شہودنا، اور یہ صحابہ پہ تان کرنے والے ہمارے جو شہود ہیں، ہمارے جو راوی ہیں، ہمارا جو واسطہ ہے دین کا، معاذ اللہ ان کے کردار کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ قرآن اور سنت، کتاب و سنت دین کو باطل کر دیں معاذ اللہ۔ یعنی یہ لوگ اصل میں دین کے دشمن ہیں جو صحابہ پہ تان کرنے والے ہیں، اور آل بھی اصحاب کے اندر شامل ہے۔ اور یہاں یاد رکھیں کہ اصحاب سے مراد آل رسول بھی ہے، چونکہ اصحاب کے اندر آل رسول بھی اصحاب ہے، وہ بھی آتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں والجرح بہم اولا، لیکن جرحوں کے یہ زیادہ حقدار ہیں، وہم زنادقہ، یہ زندیق ہیں، اصل میں یہ خود جرح کے زیادہ لائق ہیں، ان کا کردار مشکوک ہے، یہ خود ایمان سے فارغ ہیں، دین سے فارغ ہیں، جو ہمارے دین ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بہت